ارشاد باری ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اللہ کریم بے پناہ دولت دے دیتے، اکرمہ ونعمہ، عزت دے دیتے ہیں، شہرت دے دیتے ہیں، عہدے دے دیتے ہیں، بادشاہتیں عطا کر دیتے ہیں، وزارتیں عطا کر دیتے ہیں۔ فیقول ربی اکرمن، تو جو صالح طبیعتیں ہوں وہ اس سے گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سب نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور مجھے اس کا اور زیادہ شکر ادا کرنا ہے۔ زیادہ رزق کا ملنا سخت آزمائش ہے۔ دولت کے ساتھ شہرت از خود آ جاتی ہے، ایک مقام و مرتبہ از خود بن جاتا ہے، پھر وسائل پاس ہوتے ہیں تو بدعمالیوں کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، وہ زیادہ گناہ کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اسے یہ احساس ہو کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ نعمتیں اللہ کی عطا ہے، اس نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے، لہذا مجھے شکر کرنا چاہیے اور دوسروں کی نسبت زیادہ عبادات اور زیادہ احسانات اور نیک کام اور اچھائی کرنا چاہیے اور اتباع رسالت میں زیادہ سرگرم ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ إِلَيْهِ رِزْقَهُ، کچھ لوگوں کی آزمائش ایسے کی جاتی ہے کہ ان پر رزق کم کر دیا جاتا ہے، تنگ کر دیا جاتا ہے۔ جسے رزق زیادہ دیا جاتا ہے اس کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ کہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا خود ہی خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ رزق کی تنگی میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ پھر بھی وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، یہ مختلف دروازوں پہ جو بسائی کرنے لگ جاتا ہے، نہ اس کے اترانے سے اس کا رزق کم ہوتا ہے، نہ اس کے در در پہ جو بسائی کرنے سے اس کا رزق بڑھتا ہے، صرف انسانی کردار کو جانچا جاتا ہے۔ اور اللہ کریم تو ازل سے جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کون کیا کرے گا، یہ خود اس انسان پر حجت قائم کی جاتی ہے کہ تمہیں رزق دیا گیا تو تم نے کیا کیا، لاؤ اپنے اعمال دیکھو، تم پر رزق کی تنگی تھی تو تم نے کتنی استقامت دکھائی۔ رزق کی فراخی ہے تو اللہ کی نعمت، لیکن تب جب اس کے شکر کی توفیق بھی ہو، اور وہی نعمت بگاڑ دے تو وہ بگاڑ اللہ کی نافرمانی سے شروع ہو کر کفر تک جا پہنچتا ہے۔ بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ نے ان پر انعام کیے، وہ بجائے شکر ادا کرنے کے کفر کی طرف نکل گئے۔ اور پھر یہ جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں دولت کے اعتبار سے، ان کے عقائد تباہ بھی ہو جائیں، ان کی عادتیں بگڑ جائیں، یہ خسیس و ذلیل بھی ہو جائیں، تو محض دولت کے لیے لوگ ان کے پیچھے پھرتے ہوتے، وہ دولت بانٹتے نہیں، پیچھے آنے والوں کو دیتے نہیں ہیں کچھ بھی، موہوم امید پہ لوگ ان کے پیروی کرتے رہتے ہیں اور پارٹی کے جھنڈے اٹھائے رکھتے ہیں اور نعرے لگاتے رہتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں اور ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب گمراہ ہوتے ہیں تو جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں سب کو سانس لے جاتے ہیں، لوگ ان جیسا بننا، ان کے جھنڈے اٹھانا، ان کے نام سینے پہ لکھنا، پھر ان جیسی عادتیں، پھر ان جیسی باتیں، پھر ان جیسے لباس، پھر یہ ازم بن جاتے ہیں اور اس ازم میں لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔
تو فرمایا اہلو قوم دار البوار، انہوں نے اپنی پوری قوم کو بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی ان سب سمیت ان مصیبت میں ڈال دیا، مشکل کے گھر میں لے پہنچے، ہلاکت کے گھر میں لے کر پہنچا دیا، خود تباہ ہوئے، پیروکاروں کو بھی تباہ کر دیا، ان کے عقائد برباد ہو گئے، ان کا کردار برباد ہو گیا، اور وہ بربادی کا گھر ہے جہنم۔ بجائے شکر کرنے کے اللہ کی نعمتوں پہ ناشکری کی، برائی کا راستہ اختیار کیا، بدعمالی کا راستہ اختیار کیا، ناچ گانوں میں اور شرابیں پینے میں لگ گئے اور عیاشیوں میں لگ گئے۔ غریب ایسے بد نصیب ہیں کہ یہ دولت مندوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ شاید یہ اپنی دولت میں سے ہمیں بھی کچھ دیں گے۔ وہ جو گمراہ دولت مند ہوتے ہیں وہ اتنے حریص ہوتے ہیں کہ جو ٹکا ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور ہر کوئی دیکھتا ہے، سامنے کی بات ہے کہ غریب اپنے لالچ میں ان کے پیچھے ان کی دم پکڑتا ہے کہ یہ مجھے بھی کچھ دے گا، اور وہ اتنا حریص ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو چند ٹکے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ اور یہ حقیقت سامنے ہے، روزمرہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن انسانی مزاج ہے جب بھٹکتا ہے تو بھٹکتا چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ بے راہ روی کرتے ہیں اور ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور جو پھر ان کے ساتھ ملتے ہیں سب کو لے کر یہ جہنم میں جا پھینکتے ہیں، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور بہت بری جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے، بہت تکلیف دہ جگہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ محض دولت کا ہونا یا اقتدار کا ہونا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی کی دلیل صحت عقیدہ اور صحت عمل ہے۔ ہاں اس کے ساتھ دولت بھی ہو تو یہ اللہ کا مزید انعام ہے کہ عقیدہ بھی درست ہو، کردار بھی درست ہو، اور دنیاوی نعمتیں بھی اللہ اس کو دے تو اللہ کا احسان ہے۔ لیکن یہ جب بھٹکتے ہیں تو پھر وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، پھر صفات الہی کو مخلوق میں ماننا شروع کر دیتے۔ اللہ جل شانہ کی صفات جو اس کی خاصیت ہیں وہ دوسروں میں مان کر شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین برحق میں جتنی بدعات اور رسومات رواج پائی ہیں سنت کے خلاف، اس میں سب سے زیادہ حصہ عمراء کا ہے۔ وہ فرائض پر، سنتوں پر عمل نہیں کرتے، رسومات پہ بڑا خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ساتھ گمراہ کرتے ہیں، اور وہ صفات جو اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں اسے غیر اللہ میں ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے تاکہ وہ شریک، ان سے انہیں فائدہ کیا ہوا، کس لیے بنائے؟ فرمایا بنائے تو لالچ کے لیے تھے، لیکن انہوں نے انہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیا۔ کل تمتعوا، انہیں فرما دیجئے کہ موج کر لو، اٹھا لو فائدہ، جتنی اللہ کریم نے مہلت دی ہے، جتنی اللہ نے فرصت دی ہے، اتنا فائدہ اٹھا لو۔ اس نے ہر شخص کے لیے ایک حد مقرر کی ہے، کب تک جیے گا، کب تک صحت اس کا ساتھ دے گی، اور اسے اجازت دی ہے وہ چاہے تو اچھا کرے، چاہے تو برا کرے۔ برائی کا اثر اسے دنیا کی زندگی میں بھی پہنچتا رہتا ہے اور موت کے بعد تو چھا جائے گا۔ کل تمتعوا، چندے فائدہ اٹھا لو، موج کر لو، فإن مصيركم إلى النار،
بالآخر تمہارا سفر، تمہاری منزل، سفر جہاں ختم ہوگا، جہاں پہنچو گے، وہ دوزخ ہے۔ اقتدار ہو، شہرت ہو، دولت ہو، آرام ہو، اختیارات ہوں، یہ سب تب اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جب عقیدہ بھی درست ہو اور کردار بھی صحیح ہو، تو پھر یہ مزید انعامات ہیں۔ لیکن اگر دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے ہی بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، بدعمالیوں کا شکار ہو گیا، تو پھر ان مقتدر لوگوں کی پیروی بھی قومیں کرتی ہیں اور یہ قوموں کو لے کر جہنم میں جا گھسیں گے اور سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔